بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح البخاری، اس کا نمبر ہے 1904، روزے کے مسائل کا بیان۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فإنه لي، بے شک وہ میرے لیے، یعنی اس نے روزہ میرے لیے رکھا، مجھ سے اجر لینے کے لیے رکھا، میری رضا کے لیے رکھا، میرے حکم کو مان کر رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو میں ہی اس کا بدلہ اس کو دوں گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی کیا گیا کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، شایان شان اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بغیر حساب کے دے گا۔ اس کا اجر جو ہے اس کو بتایا نہیں گیا کہ کتنا اجر ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، یعنی یہ گناہوں سے بچانے والا، گناہوں کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک ڈھال کی صورت روزہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، یہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، اور فرمایا کہ جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ چیخ و پکار نہ کرے اور بری بات نہ کرے، یعنی چلانا، چیخنا اور زبان سے بری باتیں کرنا یہ روزے کے آداب کے خلاف ہے۔ بیہودہ گفتگو کرنا روزے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روکا گیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلا یرفث، بیہودہ بات نہ کرے، ولا یسخب، اور نہ ہی چیخ و پکار کرے۔ فإن سابہ احد او قاتلہ، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی کرتا ہے تو اس کا جواب بھی نہ دے۔ یہ روزے کے آداب ہے نا۔ کوئی جھگڑا کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں، کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب نہ دیں، بلکہ اس کو یہ کہا جائے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تیرا جواب نہیں دے سکتا۔ تو روزہ رکھتے ہوئے ان آداب کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ روزے کی وجہ سے غصے میں آ جاتے ہیں، بہت چیخ و پکار کرتے ہیں، تو نفس پہ کنٹرول کرنا یہی روزے کا مقصد ہے۔ اور بیہودہ گفتگو سے بچنا بھی ضروری ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ضروری ہے، گالی گلوچ سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی لڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے تو اس کو جواب نہیں دینا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی سمیل، جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے سمیل پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کو اتنی پسند ہے جیسے کستوری کی خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے انسان کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو سمیل آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کو پیاری ہے۔ اور فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، وہ خوش ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی افطار کرتا ہے اللہ کی نعمت کو کھا کر خوش ہوتا ہے، یا اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اپنے روزے کو مکمل کر لیا ہے، آج کا دن اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں گزرا اور روزہ کمپلیٹ ہو گیا، خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو اپنے روزے کے اجر کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو مقبولین ہیں، جن کے روزے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔